بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائٹ میں رضوان اشرف آپ سے مخاطب ہوں۔ تعلیمی نظام جو کہ سماجی ترقی کا بنیادی احساس ہوتا ہے، تعلیمی نظام ہی وہ میکانزم ہے جس کی بدولت نہ صرف وقت سے ہم آہنگ ہونے کا سلسلہ بنتا ہے بلکہ اپنے سماج اور دنیا کی ترقی میں اپنی نسلوں سے کام لیا جاتا ہے۔ آج 2021 کا اختتام قریب ہے اور ہمارے ہاں یعنی آزاد کشمیر میں رائج تعلیمی نظام کس سطح پر ہے، ہم اپنی نسلوں کو اس عہد میں کس طرح کی تعلیم و تربیت مہیا کر رہے ہیں۔ فارغ التحصیل مرد و خواتین اپنے سماج میں ان کی کھپت، سماجی بہتری میں کردار اور اس کے ساتھ جڑے بہت سارے سوالات و حالات پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان محترم اکرام خان صاحب اور عمران ارشاد صاحب، جو کہ دونوں محترم مہمانان گرامی آزاد کشمیر میں بھی شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے اور یہاں بھی شعبہ تعلیم سے ہی وابستہ ہیں۔ میں دونوں معزز مہمانوں کا فجر نیوز کے اسٹوڈیو میں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دونوں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتا ہوں۔ اکرام خان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ہمیں ہمارے ہاں رائج موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں بتائیے کہ وقت کی ضرورتوں اور عالمی حالات کے تناظر میں ہمارا تعلیمی نظام اس وقت کس سطح پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضوان۔ سب سے پہلے تو اس بات کا کہ یہ ایجوکیشنز کو آپ نے موضوع بنایا بحث، چونکہ معاشرے میں اور ملکوں میں اور دنیا کی ترقی میں جو کی چیز ہے جس نے سب سے زیادہ جو رول پلے کرتی ہے وہ ایجوکیشنز ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک یا ہماری اسٹیٹ کا تعلق ہے، وہاں پہ چونکہ تعلیم تو ہے، ہر سال یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں اور یونیورسٹی سے جو گریجویٹ پاس ہوتے ہیں ڈگریز لیتے ہیں، لیکن جو آؤٹ پٹ ریکوائر ہے جو ایز اے سوسائٹی یا جو ایز اے نیشنز، وہ شاید ہم اچیو نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں 2 یا 3 طرح کی بحث عموماً چلتی ہے۔ یا بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ نصاب ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا نصاب کو امپلیمنٹیشنز والے جو ادارے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ بعض لوگ جو اساتذہ ہیں، جو میڈیمز آف ٹرانسفر آف نالج ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت ساری چیزیں اگر ہم ان کو بینچ مارک کریں، جو انٹرنیشنلز ایجوکیشنز کمیونٹیز ہیں، جو انٹرنیشنل ایجوکیشن سلیبس ہیں، یا جو انٹرنیشنلز میکانزمز ہے ٹیچنگ کا، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نصاب میں بھی کچھ خامیاں موجود ہیں، اور جو اینڈ یوزرز ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو پاسنگ آؤٹ ہوتے ہیں، ان پہ بھی وہ آؤٹ پٹ نہیں ہے جو ریکوائرڈ آؤٹ پٹ ہے، جو ایجوکیشنز کا جو بیسک جو ایجوکیشن کا جو بیسک کور اس کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی ایز اے سوسائٹی۔ لیکن چونکہ درمیان میں جو چیز بڑی وہ جو اہم رول پلے کرتی ہے، اور جو شاید ہمیں لیک آف اویئرنیس بھی ہے اور لیک آف جو ہمیں پڑھائی بھی نہیں جاتی، سکھائی بھی نہیں جاتی، وہ کیا ہے کہ وہ جو میڈیم ہے، ٹرانسفارمیشنز کا جو میڈیم ہے، جو نصاب ہمارے پاس موجود ہے اور اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، لیکن جو کیسے ہم پڑھاتے کیسے ہیں، یعنی جو میتھڈالوجی آپ کہہ سکتے ہیں، میتھڈالوجی آف ٹیچنگز، وہ اس میں بہت زیادہ خامی ہے۔ اسی کی وجہ سے ایک جو باغ میں مطلب آپ دیکھ لیں کہ جو دنیا کا نمبر 1 کریکولمز ہے وہ فن لینڈ کا ہے، اور جو باغ میں ہم پڑھاتے ہیں یا ہمارے اسٹیٹ آزاد کشمیر میں یا ان ہول پاکستان میں پڑھائے جاتے ہیں 2+2 4 پڑھایا جاتا ہے، اور وہ جو فن لینڈ میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی 2+2 4 ہے۔ تو سم ہاؤ کچھ ڈفرینسز ہے کہ ہمیں آؤٹ پٹ وہ نہیں ملتا جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو بچہ پڑھ رہا ہے۔ ایجوکیشن ہے، ہمارے بچے بھی فزکس پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی میتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہماری جو اسٹوڈنٹس کا جو سوسائٹی میں رول ہے وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنلز میں ہے۔ تو وہ بیسک ریزنز کیا ہے کہ فالٹ ہیں۔ ایک تو وہ ایجوکیشنز جو ریکوائرڈ ہے سوسائٹی کی وہ شامل نہیں ہے نصاب میں۔ دوسری کیا ہے، جو اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جو ایجوکیشنز کو جو اس کی یوٹیلائزیشنز ہے اس فارم میں ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ میتھڈالوجی ہم اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایجوکیشنز کی جو ہمارے ہاں فقدان ہے کس چیز کا، کہ ہم ایجوکیشن کو پڑھاتے ہیں جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے، وہ ایجوکیشن کو سکھاتی ہے۔
تو جب ایک بچہ سیکھتا ہے، جیسے آپ نے کوئی گاڑی سیکھی ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ اس کو ڈرائیو تھرو کر لیں گے، لیکن اگر آپ نے وہ گاڑی پڑھی ہو، جو اس کی جو میتھڈالوجی ہے ڈرائیونگ کی اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو آپ دوسرے ملک میں جا کے اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں دو جگہ پہ پرابلمز ہیں، ایک تو جو میتھڈالوجی آف ٹیچنگ ہے اس میں پرابلمز ہیں، دوسرا کیا ہے کہ جو امپلیمنٹیشنز ہے ایجوکیشن کی جو ایگزیکیوٹ ہونی ہے ایجوکیشنز جس سے سوسائٹی میں امپرومنٹ آنی ہے، سوسائٹی میں بہتری آنی ہے، وہ چونکہ نہیں ہو سکتی. اس کی ریزنز یہی ہے کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور دنیا کو سکھایا جاتا ہے، اور ہمیں پڑھانے میں بھی وہ چیز پڑھائی جاتی ہے جو امپلیمنٹیشنز پارٹ نہیں ہے جس کا. تو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا کے پیرلل پروگرس نہیں کر رہے. جی بہت شکریہ. عمران ارشاد صاحب، جیسے اکرام خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ پڑھانے کا طریقہ کار بھی ہے. آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی جو تعلیمی پالیسی ہے ایز اے اسٹیٹ، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو کسی بھی طرح سے وہ میٹ کرتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضوان صاحب اور فجر ٹیم کی، فجر نیوز کی ساری ٹیم کا ہی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا. اور میرے ساتھ جو ایجوکیشنسٹ بھی اکرام صاحب موجود ہیں، میں انہی کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا اور انہی کے بعد سے میں آگے جانا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمارا جو خطہ ہے جو 13,000 اسکوائر کلومیٹر پہ محیط ہے، اس میں کہنے کو تو آپ کو 8-9 یونیورسٹیز مل جائیں گی. آپ کو شاید لٹریسی ریٹ جو ہے اس کا وہ کمپیریٹیولی باقی جو پاکستان کے صوبہ جات ہیں ان سے آپ کو بہت بہتر ملے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اگر وہ اس معیار کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس معیار کو ابھی تک اچیو نہیں کر سکے. جیسے میرے بھائی اکرام میرے سینئر بھی ہیں، انہوں نے بات کی کہ فن لینڈ کا اس وقت جو کریکلم ہے وہ دنیا کا نمبر 1 کریکلم ہے، اس میں بھی 2+2 4 پڑھایا جاتا ہے، اور یہی کریکلم ہمارے کشمیر میں 2+2 4 پڑھایا جاتا ہے. لیکن وے آف ٹرانسفارمیشن اور جو پڑھانے کا طریقہ ہے یا جو میتھڈالوجی ہے اس کو وہ کہیں سے بھی ہم وہ لوگ فالو نہیں کر پا رہے، یا اس طرف ہمیں یا تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو جیسے ہم لوگوں نے نالج یا جیسے ہمارے جو ٹیچرز تھے یا جو ہمارے پروفیسر صاحبان تھے ان سے پڑھا، ہم اسی طریقے سے یا تو آگے اس چیز کو فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس میں کوئی جدت نہیں لا پا رہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارا جو سورسز اویلیبل جو سورسز ہیں ان سورسز کو ان کا پراپر یوٹیلائزیشن ان کی نہیں کی جا رہی. میں مطلب گوگل پہ ایسی آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہے، آپ اس سے بہت ساری انفارمیشن لیتے ہیں. تو ایک المیہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اسٹیٹ کے حوالے سے کہ آپ ابھی بھی گوگل پر سرچ کر لیں، آپ کو ایگزیکٹلی کشمیر کا لٹریسی ریٹ نہیں پتہ چلے گا. اور غالباً آج یا کل آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ جو ہینڈل کر رہا ہے جو آئی ٹی بورڈ جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ اس کو ابھی تک اس کی اپنی جو ہے وہ شاید اس لیول کی کیپیبلٹیز اس لیول کی نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپڈیٹ کر پائے، ویب سائٹ اپڈیٹ کر پائے، اور ہمارا جو ڈیٹا جو ہے وہ ایک اچھی طرح سے لوگوں کو پریزنٹ ہو سکے. ہم ابھی تک وہ اچیو نہیں کر سکے. تو ایجوکیشن کا معیار تو اس میں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اب ہمارے بچے یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں، خود اکرام صاحب بھی ایجوکیشن اسی فیلڈ سے منسلک ہیں، میرے بچے بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو میں ایک ڈیفرنس دیکھ رہا ہوں، ایک بچہ جو کشمیر میں پڑھ رہا ہے، یا ایک بچہ جو یہاں پہ دبئی میں UAE میں پڑھ رہا ہے، یا ایک بچہ جو سنگاپور میں پڑھ رہا ہے، تو آپ کو بہت بڑا ڈیفرنس اس میں لگے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کیسے کسی چیز کو آپ نے انیشیٹو اصل میں کیسے لینا ہے. ہمارے ٹیچر جو ہیں ممکنہ طور پہ کہیں بھی کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہوگا، کوئی اسائنمنٹ لکھی جا رہی ہوگی، کوئی چیز وہ بچوں کو کر کے دیتے ہیں وہاں پہ کہ آپ نے ایک گڈ مارکس لینے کے لیے، یا آپ نے ایک لوگوں کے سامنے اسکول کا یونیورسٹی کا پروفائل اوپر کرنے کے لیے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. بحیثیت ایک اس خطے کا ایک شہری ہونے کے بجائے ان چیزوں کے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کا لیول یا ہم اپنے جو بھی گریجویٹ جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان کو اس طرح ہم اوپر لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو سکھائیں، ان کو چیزیں خود کرنے دی جائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا.
جی بہت شکریہ. اگر یہ کہا جائے اکرام صاحب اب سے دوسرا سوال کی طرف آنے سے پہلے اگر یہ کہا جائے کہ آزاد کشمیر میں جو اساتذہ کی کنڈیشن ہے اس تعلیمی نظام میں، ایک نوکری سے زیادہ کا کوئی معاملہ بنتا ہے کہ جس کی کوئی سیاسی افیلیشن ہے یا کوئی تعلق واسطہ ہے، یا ایون کہ ایسی باتیں بھی ہیں، ثبوت ہیں کہ پیسے دے کے بندہ ٹیچر بھرتی ہو جاتا ہے، تو اس میں اوبیسلی کوئی زیادہ چیز ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی. آپ کیا کہتے ہیں یہ چیز آن گراؤنڈ اسی طرح کی ہی امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں رضوان، بات یہ ہے کہ ایجوکیشنز سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری فوکس کیا چیز ہے. ہم ایجوکیشنز کو ہماری ترجیحات ہیں اس پہ کیا لیول کیا ہے ہمارا ایجوکیشن کا، کیا ہم ایجوکیشن کو امپورٹنس دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو کنسیپٹ یہ ہے کہ جو بندہ کہیں اگر اس کو جاب نہیں ملتی تو وہ اسکول میں ٹیچر ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے اپنے پریویس کویسچنز میں بھی یہ کہا تھا کہ بکس موجود ہیں، وہی بکس پڑھائی جاتی ہیں، جیسے 2+2 کا میں نے ایگزامپل دی. بکس موجود ہیں، تعلیمی ادارے موجود ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ چونکہ میں اس چیز کا بالکل بھی ایگری نہیں کرتا کہ جو فیسیلیٹیز ہیں ریکوائرڈ ہیں انوویشنز میں، یہ ایبسلیوٹلی غلط کنسیپٹ ہے. مجھے ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سے پیچھے میری انٹریکشن تھی، میں ایک جگہ ٹریننگ دے رہا تھا، اس نے کہا کہ سر میں نے اس کو یہ کویسچن کیا کہ ہماری پہلی جو 500 یونیورسٹیز میں اونلی ایک یونیورسٹی ہے، تو ایکسپلین می کہ وائی. تو اس نے کہا سر ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. جو کہ ایک یونیورسٹی میں جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فیسلٹیز انوویشنز مرہون محنت نہیں ہے رضوان کس چیز کی، فیسلٹیز کی. جس بندے نے یہ لائٹ بنائی، بجلی بنائی، اس نے بجلی کی روشنی میں بجلی نہیں بنائی. جس نے موبائل فون ایجاد کیا وہ موبائل پہ ایپ پہ دیکھ کے اس نے نہیں بنایا. جس نے کوئی میڈیسن ایجاد کی وہ میڈیسن کھا کے نہیں کر رہا تھا. یہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنیٹ تھا. دے ٹیچرز ڈفرینس ہوتا ہے بیسیکلی. کسی بھی مزارہ تقریباً 2 ڈیکیڈ سے یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت سارے انٹرنیشنل اسکولز میں نے کام کیا ہے. جو میں نے چیز سیکھی ہے کہ جو یہاں پہ ٹیچرز کیا ہے وہ پیشنیٹ ہیں. ان کو یہ ہے کہ وہ سکھاتے ہیں، ہم لوگ پڑھاتے ہیں. بنیادی فرق کیا ہے، ایک انٹرنیشنلز جو میتھڈالوجی ہے ٹیچنگ کی وہ سکھاتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں. ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں. مجھے قائد اعظم کا مضمون زبانی یاد کیا ہوا تھا، 2-3 سال یاد رہا. لیکن میں نے جو چائے بنانی سیکھی تھی وہ ابھی بھی میں تقریباً 30 سال پہلے سیکھی تھی، ابھی میں بالکل بہترین بنا لیتا ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے، جیسے ہم اپنی بچیوں کو جو چیز سکھاتی ہے ماں، وہ اس کو ساری زندگی یاد رہتی ہے. لیکن اس سے مطلب جہاں پہ آپ پیسے دے کے اسکول میں جاتے ہیں، وہ جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ آپ کو پھر میمورائزیشن سسٹمز ہے، استقرائی میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایویلویشن پروسیس ہے، سائنس ہے بالکل. انسان کے ذہن میں ایک عرصے کے بعد، جیسے یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ نئی ٹیکنالوجی آئے گی، یہ اس کا اب ورژن آ جائے گا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز کیا چیز ہے جو مطلب ہمیں ایک تو دوسرا جو کنسیپشنل چیز ہے کہ ہم ایجوکیشن کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. یہ چیز آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جو تعلیم کے سیکٹری سے لے کے تو ڈی او تک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیشن کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ڈکٹیٹ کرنے سے آپ سیکھ نہیں سکتے. جیسے مطلب بانسری ہے، میوزک ہے، کرکٹ ہے، یہ دنیا کے اور موجود بہت سارے دیگر جو علوم ہیں، آپ ڈکٹیٹ کر کے انوویٹ نہیں کر سکتے. چیزیں انوویٹ کیسے کریں گے؟ تھرو پیشنس. تو پیشن سے ہی کریں گے. ہم لوگ چونکہ ایک دفعہ ہم ایک سی او کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایجوکیشنس پہ ہی ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی، تو اس نے 2 لفظوں میں ہماری کوئی 1.5 گھنٹے کی میٹنگز میں اس نے یہ کہا تھا، دی ہول آف جو اس کا تھا نا تھیم، وہ کیا تھا کہ میں نے اس سے یہ کویسچن کیا کہ جو انٹرنیشنل کریکولمز ہے اور جو ہمارا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ وی ٹیچ ہاؤ ٹو لرن اینڈ وی ٹیچ ہاؤ ٹو تھنک. جبکہ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ یو ٹیچ واٹ ٹو تھنک اینڈ what to learn and what to think. اور یہ جو دنیا ہے وہ سکھاتی ہے کہ how to learn. اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ how to learn then you can innovate، آپ چیزیں لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے یہی چیز سیکھنی ہے جو کہ مطلب جو انہیریٹنٹ ہے، انہیریٹنٹ آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں کہ جو چیز چلی آ رہی ہے. لارڈ مکالے نے 1934 میں جو چیزیں لکھ دی تھی، آج تک بھی وہ ہم کمپنی باغ سے مدرسہ شمال کی طرف سے، اس سے روزمرہ زندگی میں کیا اثر پڑے گا؟ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے نہیں آتی. آپ کو یہ آنا چاہیے
میرے خیال میں عمران آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جو ایگزیکیوٹ پارٹ ہے، آپ بچے کو پیسے دیتے ہیں کہ بازار سے جا کے چینی لے کے آؤ، وہ چینی نہیں لے کے آئے گا تو آپ اس سے کویسچنز کریں گے. جو ایجوکیشن ہم بھیجتے ہیں بچوں کو، وہ جو ایجوکیشن لے کے آتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. مطلب ہماری ایجوکیشن جو سب کنٹیننٹ کی ایجوکیشن ہے، اس کے 3 ہی پلر ہیں، 4 پلر آپ کہہ سکتے ہیں. پہلا پلر دنیا کی ساری ایجوکیشنز کا گھومتا ہے فائنینشیلس پلاننگ کے لیے. ایجوکیشن کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ فائنینشیل پلاننگ، کہ ریسورسز کیسے جنریٹ کریں، ان کو یوٹیلائزیشن کریں. دوسرا پلر کیا ہے کہ آپ سوسائٹی میں رول پلے کریں. دیکھنا ایجوکیشن باغ میں یا کشمیر میں یا پاکستان میں 80 سے بعد لوگ ہر سال گریجویٹ ہو رہے ہیں، لیکن سوسائٹیل جو لیول ہے ڈکریز ہو رہا ہے. وائی؟ کیونکہ جو ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا ہے، جو پڑھ رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. آپ مطلب روٹی کے بجائے اگر آپ یہ سونا کچھ یا ربڑ کھانا شروع کرتے ہیں تو ایگزیکیوٹو ڈائجسٹ نہیں ہوگی، یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی، انرجی نہیں آئے گی آپ کے جسم کو. آپ گڈ ول کے طور پہ لے رہے ہیں لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی. دوسرا سوسائٹی. تیسرا کیا ہے کہ ہیومن ہیلتھ، یہ بنیادی یہ تینوں چیزیں ہماری ایجوکیشن میں شامل ہیں. اور چوتھا پارٹ ہے ریلیجنس، جو ہم چونکہ سب کنٹیننٹ میں یہاں پہ ریلیجن بھی ایز اے ایجوکیشن دیا جاتا ہے. تو یہ چاروں پارٹ آپ کو شامل ہی نہیں آپ کی ایجوکیشن میں. جو چیز شامل ہی نہیں ہے آپ کی ایجوکیشنز میں، ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ جو چیز مطلب ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ گندم بو رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ باسمتی کے چاول میں حاصل کرو، فصل اس کی حاصل کرو. تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. جو آپ واٹ یو آر فیڈنگ یو ول گیٹ دیٹ ون. دیٹس یہ ایک جینیرک سائنس ہے. تو اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ایک تو ہمارا یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی کی ضرورت ہے وہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. کمیونیکیشن شامل ہونا چاہیے پرائمری سے، میری یہ ہے اکنامکس شامل ہونی چاہیے پرائمری سے، یعنی کہ پرائمری سے مراد 5ویں کلاس سے اوپر. ہم لوگ تو بچے کو 1 سے 3 تک ABC اور اکاؤنٹنگ لکھنا شروع کرتے تھے. یہ کہیں ہوتا ہی نہیں انٹرنیشنلز کہ آپ بچے کو یہ چیزیں سکھائیں 1 سے گریڈ 1 2 تک. وہ اس کو کیا جاتا ہے، اس کو کنسیپشنل ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کس کا رائٹ اینڈ رانگ کا، کلرز کا. کنسیپشنل ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور 5ویں کے آگے کیا چیز امپورٹنٹ ہونی چاہیے؟ کمیونیکیشن ہونا چاہیے، فائنینس ہونا چاہیے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہونی چاہیے، اور ریلیجن پارٹس کو سکھایا جائے. آپ بھی ماسٹر ڈگری ہیں، عمران بھی ماسٹر ڈگری ہیں، میں نے بھی ماسٹر کیا ہوا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں پڑھا. جیسے میں اپنے والد صاحب کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا تھا، یہ میرا ریلیجن ایجوکیشن سے، اس لیے کہ مجھے سکھایا نہیں گیا. 1-2 کچھ ریڈ کر سکتا تھا میں، جو ریلیجن پارٹ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میرے پاس پیسے آ جاتے اگر ماسٹر کے بعد تو میں ان کو یوٹیلائزیشن کیسے کروں گا. میں نے کیا کھانا ہے یہ بھی میری ایجوکیشن میں شامل نہیں تھا. میں نے بات کیسے کرنی ہے، میڈیا کیا چیز ہے، یہ بھی مجھے نہیں پڑھایا گیا. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو میں نے ہوٹل میں جا کے کھانا کیسے کھانا ہے یہ نہیں، بازار میں شاپنگ کرنی کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں شامل ہی نہیں ایجوکیشن میں. جو روزمرہ زندگی کی ضرورت ہیں وہ ہماری ایجوکیشن میں شامل ہی نہیں ہے. یہ فالٹ ہے کہاں پہ، جہاں پہ یہ بکس میں ریویو کی ضرورت ہے، اور ایسی چیز ایجوکیشن شامل کی جانی چاہیے جو ایگزیکیوٹ ہو سکے. نیا نصاب مرتب کیا جائے. جی اچھا رضوان، میں ویری سوری ٹو سے کہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. تھوڑی سی ایک چیز پہ میں کیری آن کرنا چاہ رہا ہوں جو اکرام بھائی نے بات کی ہے کہ ہمارا چونکہ ابھی ایجوکیشن کو فائنانس کے ساتھ ہم نے جوڑ ہی دیا ہے، تو کچھ ہمارے آپ کشمیر، خطہ کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ایک جو ہماری جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن میتھڈالوجی وہ تو چلی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اب وہاں پہ اگر آپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز یا ان چیزوں کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایجوکیشن میں ایک بندہ جو ماسٹر کر چکا ہے، اور ماسٹر کرنے کے بعد اس کو شاید اتنی اچھی جاب نہ ملے جتنا ایک ٹیکنیکل بندہ ہوگا، چونکہ اس نے سیکھا ہوگا، اس نے چیزیں سیکھی ہوں گی، اس کو پتہ ہوگا کہ چیزیں کیسے. اگر لیٹ سے کہ ایک بندہ کوئی ریلیونٹ ٹو دی ایرو اسپیس کوئی اس کا ہوتا ہے، کوئی وہ لرننگ کرتا ہے، تو وہ چیزیں سیکھ کے اس کو پتہ ہوگا کہ کون کون سے اسپیکٹ ہوں گے اس یہ جو ایرو اسپیس ہے، اس میں کون کون سی اس کی ریکوائرمنٹ ہوں گی، کس طرح کا اکوپمنٹ یوز ہوگا، کیسے وہ آگے جائے گا، اور یہ ساری چیزیں، اور بہتر اپنا وہ بہتر مستقبل وہ اس میں تلاش کر سکے گا. جبکہ
ناقص جو ایجوکیشن ہے اس میں پھر ابھی تک وہی والی بات ہے کہ ہم رٹا سسٹم سے آگے چلے بڑھ ہی نہیں پا رہے, ہم رٹا سسٹم پہ ہی ہیں, اور پھر جا کے ہمارے بچوں کو بھی مسائل پیش آتے ہیں جو کہ خود ہمیں بھی فیس کرنے پڑے ہیں. صحیح. میرا اصل میں اسی سے ملتا جلتا سوال تھا, یہی چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت 7 سے 8 یونیورسٹیز ہیں, کافی سارے میڈیکل کالجز ہیں, اور بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹ ہیں پورے آزاد کشمیر بھر میں ہی, جو ہر سال میں ہزاروں لوگوں کو پاس آؤٹ کرتے ہیں. اب پوچھنا یہ تھا کہ ان لوگوں کی کوئی لوکل ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ اس سماج میں اتنی تعلیم حاصل کر کے پاس آؤٹ کر کے اس سماج کی کسی طور پہ کوئی ترقی میں بہتری میں کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں؟ پھر اتنی ساری جدوجہد کا, اتنے سارے معاملات کا سماج کو اوورال کیا فائدہ ہے؟ بڑا یہ کویسچن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو ہر یونیورسٹیز میں اور ہر کالج میں پوچھنا بھی چاہیے, اور اس کا جواب بھی پروفیسرز کو یا جو چاہیے کہ ریزنز کیا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ ہر سال ہماری یونیورسٹیز میں سے بھی بچے پاس ہوتے ہیں, اور لنکن یونیورسٹی سے بھی, ہارورڈ یونیورسٹی میں سے, آکسفورڈ میں سے بھی, برسٹن, اوکرڈ, یہ دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے بھی اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں. ڈیفرنس کیا ہے؟ دو ہی ڈیفرنس جو چیزیں میں ایلیبریٹ کرتا ہوں آپ کو کہ جو ریزنز ہے سوسائٹی میں. پہلی چیز تو کیا ہے کہ ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے جو ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہوتا, کہ وہ چونکہ سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ہماری سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, مطلب آزاد کشمیر کی سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, بیالوجی میں ایم ایس سی کرنی, میتھ میں ایم ایس سی کرنی, اور کیمسٹری میں ایم ایس سی کر کے امپلیمنٹیشنز کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو ایگزیکیوشنز ہے, بزنس نہیں پڑھایا جاتا, بزنس نہیں پڑھایا جاتا. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشنز, وہ نہیں پڑھایا جاتا. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اکنامکس, وہ نہیں پڑھائی جاتی. تو یہ ریسورسز, اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی سبجیکٹ, جیسے میں پچھلی دفعہ میں نے وہ اس کو ایویلویٹ کیا, چونکہ ایک میری عزیز تھی وہ کر رہی تھی یہ ایم کیٹ جو میڈیکل کا ٹیسٹ ہے, آؤٹ آف 200 کویسچنز میں اس کا بیہیویئرل پارٹ شامل ہی نہیں تھا. آپ یہ انداز لگائیں کہ پوری سوسائٹی بلیم کرتی ہے, عمران آپ ایگری کریں گے اس سے, ہمارا جو بنیادی کرٹیزمز ہے ڈاکٹرز پہ کہ ان کا ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہوتا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم حق نہیں رکھتے یہ کرٹیزم کرنے کا, اس لیے کہ ہم ان کو پڑھا نہیں رہے, ہم ان کو ایٹیچیوڈلی یا بیہیویئرل پارٹ ہیں پڑھا ہی نہیں رہے. دیکھیں نا, ہم لوگ جاتے ہیں, کویسچن جی ہمارا ہوتا ہے کہ جی ڈرائیوروں کا اور کنڈکٹروں کا ہمارے ہاں رویہ اچھا نہیں ہے, کیا ہم صاحب میں ان کو پڑھاتے ہیں؟ نہیں پڑھاتے. بازار میں جو دکاندار ہیں یا جو کسٹمرز ہیں ان کا جو ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے, کیا ہم پڑھاتے ہیں؟ نہیں پڑھاتے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی ایگزامپل دوں کہ بدقسمتی کی انتہا, کہ اگر آپ انٹرنیشنل بات کریں تو وہ دے آر لاف ہونا, کہ ہوم اکنامکس جو دنیا کی وہ کتاب ہے جو 5ویں سے ہر انسان پہ جیسے فرض نماز ہے ایسے ہی لازمی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مردوں کو پڑھائی نہیں جاتی کہ عورتوں کو پڑھائی جاتی ہے ہوم اکنامکس. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سارے لوگ آپ سمیت مجھ سمیت ادھر آئے ہوئے ہیں, ہمیں اگر انہوں نے کھانا بنانا سکھایا ہی نہیں ہے, ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیلدی کھانا کیا کھانا ہے اور یہ کیا چیز ہے, دوسری کیا چیز ہے کہ ہم کھانا بنا ہی نہیں سکتے. ہر انسان کی ضرورت ہے, تو یہ خواتین کی تھوڑی ضرورت ہے. ایک دفعہ میرے کسی جگہ میں بات کر رہا تھا تو خواتین بڑی سے خوش ہوئی کہ میں اپنا کھانا خود بناتا ہوں, کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ گھر میں آپ کی ضرورت ہے استری کرنا, کھانا بنانا, آپ کو پڑھایا ہی نہیں گیا تو آپ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے؟ اسی طرح سوسائٹی میں یا تو بزنس, جو آپ کو ساری دنیا میں لوگ بزنس کرتے ہیں, تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریسورسز اور وسائل جنریٹ ہوتے ہیں. بعض لوگ جابز کرتے ہیں اس میں, اور بعض لوگ اس سے کیا کہتے ہیں کہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور وہ اس دونوں طرح کا سوسائٹی میں فرق پڑتا ہے. مطلب ان امپلائمنٹ, تو ہمارے یہاں بزنس نہیں پڑھایا جاتا. اس کے بعد یہ ہے کہ بیہیویئرل پارٹ شامل نہیں, یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں. جو ایجوکیشنز سوسائٹی کی ضرورت ہے نا وہ نہیں پڑھائی جاتی. یہ وہ ایجوکیشنز ہے جو انڈسٹری کی ضرورت ہے وہ ضرور پڑھائی جاتی ہے.
دیکھیں نا سب لوگ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جابس کے لیے آئے ہوئے ہیں. کیوں کہ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے تو ہم اسی کے تحت ایکٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو ہمیں انڈسٹریل ایجوکیشنز ہم لیتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم کامیاب ہوں گے جہاں پہ انڈسٹریز ہوگی. وہاں پہ ہم ناکام ہیں جہاں پہ سوسائٹیز. ہمارے یہاں جو دیکھیں نا ملک میں انڈسٹریز نہیں ہیں تو آپ کو پرابلم نظر آتی ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں کہ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ تعلیم جو آگے ایگزیکیوٹ ہی نہیں, آپ وہ چیز کھا لے جو ہضم ہی نہیں ہوگی تو آپ کو پرابلم ہوگی. سملرلی ایسا ہی ہے کہ آپ نے وہ تعلیم ہم نے سوسائٹی کو دے دی جو ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, ہمیں پرابلم نظر آتی. عمران بھائی آپ اس پہ کوئی مختصر اگر کوئی رسپانس دیں تو اگلے کوسچن کی طرف جاؤں. جی رضوان بھائی, بات یہ ہے کہ میں ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں کہ بیک ان 2015 جب HEC کے انڈر ہی تھا یہ سارے اسکالرشپ کا اور یہ سارا میکانزم, تو دیر واز لائک اباؤٹ ایک 100 اسکالرشپ جو کہ جاپان نے اس وقت پاکستانی یونیورسٹیز کو انہوں نے دی اس وقت. اور جب وہ اسکالرشپ وہ ہو رہی تھی تو اس میں جو بچے ڈفرینٹ صوبوں نے اس پہ آبجیکشن کیا جی کہ ہر صوبے کو ایک پراپر لائک اس کا حق ملنا چاہیے. اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے, وہاں پہ بھی AJK کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات اٹھائے گئے اور ان کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات ہوئے. تو HEC نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے ایک ڈیزائن ایک پیٹرن سیٹ کرتے ہیں, ایک ایگزام بناتے ہیں اور اس پہ آ جائیں بچے. تو اب آپ بلیو می کہ پورے AJK میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اس ایگزام کو پاس کر پایا تھا اور بلوچستان میں سے کوئی بچہ پاس نہیں کر پایا. میں کہنے کی یہ ایگزامپل کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنی پرائرٹیز ہماری ایجوکیشن سے ہٹ کے ہم باقی چیزوں کو رکھیں گے تو پھر ایجوکیشن میں ہمارے نمبرات اسی طرح زیرو ہی آئیں گے. ہم ورکر تو پروڈیوس کر رہے ہیں اور کسی حد تک شاید مطلب کہیں نہ کہیں کھپ کھپ کے ہمارا بچے اوپر بھی جا رہے ہیں, آگے بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن جو اس کی جو حقیقی جو ضرورت ہے اس کو ہم ابھی بھی میٹ نہیں کر پا رہے. اور جیسے اکرام بھائی نے بات کیا کہ ہم عام جو ایجوکیشن ہے اس کو تو ہم آگے کیری فارورڈ کر رہے ہیں, آگے لے کے جا رہے ہیں, لیکن بزنس کی طرف ہم انڈسٹری کی طرف ہم خود انڈسٹری ایسی ایجوکیشن کیوں نہیں لا رہے ہم سسٹم میں کہ ہم خود اپنی انڈسٹریز گروم کر سکیں, ہم بزنس کی طرف جا سکیں. اب AJK میں لیٹ سے میرا یہ خیال ہے کہ کہیں ایک ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی انڈسٹری بن سکتی ہے, وہاں پہ ٹورزم کے کوئی پارٹس بن سکتے ہیں, کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی جانے کے لیے ہمیں جیکٹس وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی انٹروڈیوس کی جا سکتی ہیں, جوتے اس طرح کے بنائے جا سکتے ہیں, ایک اپنا چھوٹا انڈسٹریل ہب بنایا جا سکتا ہے, چھوٹی انڈسٹریز سیٹ اپ کی جا سکتی ہیں وہاں پہ. اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم آیا اپنے جو نصاب ہے اس کو کس طرف ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اس کا پورا بینیفٹ ان کو مل سکے. صحیح, چونکہ مختصر پروگرام تھا اس کے اوپر یقیناً بہت سارے پہلوؤں پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آخری سوال آپ دونوں دوستوں سے یقیناً میں پوچھنا چاہوں گا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ایک نمبر سسٹم کا ایک دوڑ اس میں لگی ہوئی ہے. والدین انویسٹ بھی کرتے ہیں, بہت محنت بھی کرتے ہیں, ٹیچر بھی بہت محنت کرتے ہیں, اور اینڈ آف دی ڈے ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتا ہے کہ اس کے نمبرز اتنے آ گئے. اس پہ ساری واہ بھی ہوتی ہے, مبارکباد بھی لوگ دیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ نمبر سسٹم بیسکلی اس میں آپ معیار کیا دیکھتے ہیں کہ اس دوڑ میں معیار تعلیم کا کیا رہ گیا ہے؟ اس نظام کی بات آپ کے سامنے جو آپ نے رکھی ہے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے, اور اس کا سوشل آؤٹ پٹ کیا ہے؟ سماجی اعتبار سے ہم اس نمبر سسٹم کو مطلب اوورال سوسائٹی آؤٹ پٹ کیا لے رہے ہیں؟ جی رضوان, یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی. میں نے پچھلی دفعہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس پہ, اس کا عنوان تھا کھمبا ایجوکیشنز. تو بڑے لوگوں نے اس کو سمجھ نہیں سکے. تو یہ کیا تھا کہ ایکچولی آج کل جو ہماری ایجوکیشنز ہے اٹس کال نیومیرک ریس. اس کے اتنے نیگیٹو چیزیں ہیں کہ آپ میں ہائی لائٹ کروں تو 8-10 پروگرام ہوں گے اس پہ, کیونکہ میں نے اس پہ خاصا ریسرچ بیسڈ ہے میرا. کہ جو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے ہاں اسیسمنٹ بیس ایجوکیشنز نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ نمیرک ریس لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ڈپریشنز اور جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹریشنز, انزائٹی, یہ اس طرح کی بیماریاں نے جنم لے لی ہے. اور کیا چیز ہے کہ ہمارے ہاں میں نے ایک دفعہ اپنی
ڈاکٹر کا کوٹ کیا تھا کہ اس کے بورڈ میں پتہ نہیں 1025 نمبر تھے آؤٹ آف 1100 سے، مطلب سب لوگ وہ کے لیے بڑا پراؤڈ تھا، لیکن جو اس کی ایجوکیشن لیول تھا نا وہ کہیں 6 اور 7 کے بٹوین تھا۔ ایجوکیشن ایک آپ اس کو پیکج کہہ سکتے ہیں۔ پیکج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی میچورٹی لیول، آپ کا کنسیپشنل تعلیم، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، کوآپریشنز، یہ ساری کچھ 10 چیزیں ملا کے ایک پیکج بنتا ہے جس میں نمبر ایک چیز ہے۔ نمبر کیا ہے کہ اگر 10 چیزیں ملتی ہیں تو 9 چیزیں جو ہیں وہ دوسری ہیں، اور نمیرک ایک جز ہے جس کو ہم فوکس کر کے انزائٹی، فرسٹریشن اور کیا کہتے ہیں اس کو، یہ چیزیں ہم کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ کیونکہ کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی کہ باقی آپ چیزیں جو نیگلیکٹ ہو جاتی ہیں، 8-9 چیزیں، اس کی وجہ سے چونکہ آپ کی ایجوکیشن نمبر تو آپ نے حاصل کر لیے، لیکن آئیدر یو آر فیلئر، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کے تو آپ وہ بہت سارے لوگ سائیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ مطلب پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، نہیں یہ ہو نہیں سکتا نا، چونکہ آپ نے، میں آپ کو کیا کہتے ہیں جو چائنا کا ہے، علی بابا کا جو فاؤنڈر ہے، جیک ما کا، میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس نے کیا کیا تھا، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی فرسٹ آن دی کلاس 100% مارکس، یو نیڈ ٹو بی ایوریج۔ ریزن کیا اس نے بتائی کہ یو شوڈ ایکٹ پارٹ آن دی آل ایکٹیویٹیز جو ہیومنس کے لیے ضرورت ہے۔ ہم نے ہیومن سوسائٹی بنانی ہے کہ روبوٹک سوسائٹی بنانی ہے؟ تو روبوٹک سوسائٹی تو ٹھیک ہے 100%، لیکن ہیومنس کیا ہے کہ ہیومنس کا مطلب آپ دیکھیں کہ وہ بچے کو کیسے کر لیتے ہیں کہ جو بندہ نے 1100 میں سے 950 نمبر لیے یا 1050 نمبر لیے ہیں، کیا وہ سوسائٹیز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا، سپورٹس میں گیا، ماں کا ہاتھ بٹایا، باپ کے ساتھ گیا، کچھ اور سوسائٹی میں اس کی پازیٹیوٹی کیا ہے؟ یہ سارے فیکٹرز ایجوکیشن کے فیکٹرز ہیں۔ اگر اس کا مطلب ایجوکیشن کا ریفلیکٹ نہیں ہوا سوسائٹی میں، تو پھر وہ اس نے ایک پارٹ میں امپروو کیا ہے۔ آپ یہ لگا لیں کہ آپ نے 5 سٹوری بلڈنگ بنانی ہے، تو آپ ایک سائڈ میں پلر لگاتے جائیں اور ایک سائڈ خالی چھوڑتے جائیں، تو جب 5 سٹوری بنا لیں گے تو سب نیچے گر جائے گا۔ اس کی ریزن ہوتی ہے کہ آپ نے باقی سائڈ کور نہیں کی۔ سملرلی ایسے ہی ہے کہ یہ اس سے انزائٹی کریٹ ہوتی ہے۔ جی عمران بھائی، آپ اکرام صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں رضوان بھائی تھوڑا سا اس کو اس سے الگ سے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بیسکلی نمبرز جو ہیں، جب آپ نمبرز کی بات کرتے ہیں تو آپ بیسکلی آپ رٹا سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ جب رٹا سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے اندر وہ کریٹیویٹی نہیں ہوگی، وہ کسی چیز پہ تھنک نہیں کر سکے گا، وہ جو چیزیں لکھی ہوں گی بک پہ انہی چیزوں کو آگے وہ پڑھے گا، انہی چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا۔ ایک دفعہ 8th گریڈ کی بات ہے کہ شاید کہیں اسکول میں کوئی ٹیچر ایک میتھ کا ایک کویشچن جو کر رہے تھے، تو وہ شاید کوئی وہ خلاصہ یا جو گائیڈ بک یا جو وہ دیکھنے چلے گئے پرنسپل کے بک میں، پیچھے اٹھ کے میں نے وہ کویشچن حل کر دیا، تو آ کے اس پہ ابھی تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مجھے اس پہ ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی تھی۔ تو مطلب ہمارے ٹیچر بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں ویری سوری ٹو سے کہ میں ٹیچر کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، مطلب ہم خود بھی کسی نہ کسی حد تک ٹیچر ہی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے کہ بچوں کو ایک آپ سلیبس ایک گائیڈ لائن دے دیں، اس کے بعد بچوں سے یہ کہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ تھنک کریں، ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں۔ یہ مارک سسٹم اور یہ چیزیں تو یہ تو ابھی کسی بھی ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں۔ وہ تو آپ کو وہاں پہ MCQs اور اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں اور ان کی بیسس پہ آپ کو، ہاں ٹھیک ہے گریڈ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مارکس جو ہے، مارکس اور گریڈ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی آپ جب ہمارا جو نظام ہے وہاں پہ یہ چیز ابزورو ہی نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی بچہ خود سے کوئی انوویشن لا کے کوئی چیز کر کے اس پہ وہ 100% مارک لے سکے، جو آگے پیپر چیک کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی شاید یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے صحیح کام نہیں کیا ہوا یا ٹو دی پوائنٹ اس نے چیزیں نہیں لکھی ہوئی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مارکس تو یہ سسٹم تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ صحیح۔ آپ دونوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہمارے دونوں مہمان ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ایک عرصے سے اس فیلڈ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جنہیں لوکل مارکیٹ سے انٹرنیشنل مارکیٹ تک کا پورے طریقے سے ادراک ہے۔
تعلیمی نظام چونکہ ایک بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ابھی کرنے کو باقی ہیں، بہت سارے سوالات ابھی اس طرح کے ہیں کہ جن کے اوپر آج ہم گفتگو نہیں کر سکے، چونکہ ایک مختصر وقت کے اس مختصر دورانیے میں ان ساری چیزوں کو سم اپ کرنا یا ان کے اوپر گفتگو کرنا ہی یقیناً ممکن نہیں تھا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سیریز کو آگے بڑھاتے رہیں۔ ہماری پچھلی جو سیریز ہم نے شروع کی تھی، آج اس کا دوسرا پروگرام ہے، اس کے اوپر آپ دوستوں کی آراء کی بھی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو بہتر کر سکیں، اور یقیناً اس سیریز کو ہم جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔